ضیاءالدین یوسف زئی نے ایک دفعہ ایسی ڈیبیٹ ہو رہی تھی میرے ساتھ، تو میں نے بلکہ وہ آرٹیکل لکھا ہوا تھا کہ آپ پاکستان کو اس قابل کر لیں کہ ملالہ یوسف زئی اور جاوید غامدی اور سلمان تاثیر کا بیٹا شان تاثیر یہ واپس جا کے اس ملک میں رہ سکیں، کیونکہ یہ تینوں نہ تو احمدی ہیں اور آپ کی ڈیفینیشنز کی روح سے ان کا ختم نبوت پہ بھی اسی طرح پورا ایمان ہے۔ تو آپ پاکستان کو ایسا کر لیں کہ یہ تین بندے جو ہیں یہ پاکستان میں جا کے رہ سکیں، یہ تین لوگ، احمدیوں کو آپ کچھ نہ دیں۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ آپ نے جن حقوق کا انکار احمدیوں کی بلی چڑھا کے کیا تھا اس کی اب لپیٹ میں یہ سارے آئے ہیں۔ جاوید غامدی کون سے احمدی ہیں؟ وہ تو ختم نبوت کے اوپر گھنٹوں کی بحثیں کرتے ہیں کہ ہاں جی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر آپ ان کو رکھ لیں نا۔ لیکن بھائی وہ شریف النفس آدمی جو ہے وہ باقی دیانتداری کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کو قرآن کریم یا باقی مذہب جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی آئین سازیاں اور قانون سازیاں کرتے پھریں۔ وہ جب یہ کہتا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہی حال سلمان تاثیر، شان تاثیر، سلمان تاثیر نے کون سی مطلب ایسی گناہ کبیرہ کر بیٹھے تھے، وہ گورنر تھا اور اس کے ہوتے ہوئے جب یہ ظلم ہوا تو وہ وہاں پہ گیا لاہور میں، ان جگہوں پہ جا کے اس نے کہا کہ یہ زیادتی ہوئی اور وہ بیٹھا ساتھ جا کے۔ اور بات کرنے والے مرزا غلام احمد مرحوم تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے کہا کہ وہ سامنے دھرمپورہ تھانہ نظر آ رہا ہے، جاؤ جا کے ابھی بیان دے دو، جا کے میرے خلاف پرچہ دینا ہے تو دے دو، میں خدا کے فضل سے مسلمان ہوں اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ شہادت اور ان کی طرف منسوب ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ عقیدہ یہ ہے احمدیوں کا۔ لہٰذا جو رکنے یا اپنے آپ کو تھام کے رکھنے یا اپنے آپ کو کنٹرولڈ رکھنے کے پیچھے ایس او پی یا ایک وزڈم ہے، وہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ یہ اونٹ وہ ہے جو اپنے پیشاب سے سلپ ہو کے گرے گا۔ اقبال نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ یہ قوم خود اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ تو آپ اپنی ملت کے، اپنی قومیت کے، اپنی وطنیت کی شاخوں کو آرے لے لے کے کاٹ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ سے خوف زدہ ہوں گے۔ ہمیں آپ کا صرف اس لحاظ سے خوف ہے کہ آپ کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی بقا کے لیے آپ کا منہ دیکھتے ہیں، اس سے بڑا احمق اگر کوئی احمدیوں میں ہے تو وہ بھی کوئی نہیں، اور اگر احمدیوں سے باہر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے تازہ ترین فرستادے کی بیعت کرنے کے بعد اپنی بقا کے لیے آپ کا منہ دیکھیں گے خدا کی بجائے، تو آپ سے بڑا بھی احمق کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری گفتگو کا مقصد ہے، آپ لوگوں کا میڈیا پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کا رول پلے نہیں کر رہا، بلکہ اس کے الٹ کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ کا لیڈر اور آپ کا سیاستدان پبلک کے مفادات کے تحفظ کا ضامن ہونے کی بجائے مفادات کو بیچنے میں اپنی عالمی شہرت رکھتا ہے، اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کھیلتے کھیلتے یہاں تک آ چکی ہے کہ اب اسے ہر طرف سے بند گلی نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ اور آپ کی معیشت، میرا نہیں، ایک معیشت دان کا ابھی وہ پوڈ کاسٹ میں نے سنا، ایسے اشارہ کر کے عاطف میاں کہہ رہے تھے کہ آپ صرف اتنا سا دور رہ گئے تھے ڈیفالٹ سے کہ آپ کو آئی ایم ایف نے تھمب اپ دے دیا، اگر اس دفعہ تھمب ڈاؤن دے دیتا اگر آپ کو تو آپ گئے تھے۔ ان حالات میں پتہ نہیں آپ کے وہ رجل الرشید، ویسے خیر جب قرآن شریف نے اس بات کو جب ریکارڈ کیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی رجل رشید نہیں ہے، تو وہ تقریباً ایسے ہی حالات ہوتے ہیں کہ جب بائی آل مینز اینڈ بائی ایوری ڈیفینیشن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کا ہونے کیا جا رہا ہے، اور اس وقت بھی اگر آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی ہوتی اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ان کے منہ بند کر کے، ان کو ٹھپ کے، ان کی کھومب ان کو کہے کہ بکواس نہ کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہمیں اپنی سروائیول کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟
تو ایسے میں پھر وہ برحق خدا تعالیٰ کی کلام میں ریکارڈڈ ہے کہ ان میں کوئی رجل رشید نہیں ہے. تو ہمیں جو گفتگو میں آپ کو جو خوف جھلکتا ہے یا ایک کڑنے کا احساس جھلکتا ہے تو وہ رجل رشید کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اپنی صفوں میں وہ رجل رشید والی کوئی کیفیت لائے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کسی جوگا کر لیں، احمدی ادھر ہی ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے. اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ 3-4 لاکھ کے لیے پورے پاکستان اور 22 کروڑ کو کنٹرول کرنا اور ان کی شورشوں سے بچانا ٹارگٹ ہے، تو 2-3 لاکھ احمدی بھی اویلیبل ہیں اپنے آپ کو اور اپنے مرکز کو اور اپنے عورتوں اور بچوں اور ان ساری چیزوں کے دفاع کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. اس نے اگر ملیا میٹ کروانا اس کی اپنی مشیت ہے تو آپ لوگوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے اس طرح کی پلاننگز کی. اور اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو تم لوگوں کی ان حرکتوں کا کوئی رزلٹ پہلے نہیں نکلا، اب بھی نہیں نکلے گا. لہٰذا آپ کے اپنی صفوں کے شرفاء سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو ان دنوں باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں عام شریف آدمی، عام مڈل کلاس کے لوگوں کو کس طرح آگے جانا ہے، ان کی اپنی ذہنی ترقی اور ان کی تعلیمی ترقی اور ان کی صحت کی سہولتوں کے لیے کیا سوچا جا سکتا ہے، اس طرف بڑھیں. اور احمدیہ سٹاف جو یہاں ہے یا وہاں ہے وہ سارے کے سارا بھی ان کی ویڈیوز شیئر کرنے سے باہر نکل آئیں. یہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اگر ایک مولوی کی ویڈیو وائرل ہونے سے احمدیوں کے حمل گرنے لگ جاتے ہیں تو احمدیت نے 131 سال کا سفر کر کیسے لیا ہے؟ یہ سارا کچھ دیکھتے اور بھگتتے ہوئے کیا ہے. ہاں، خدا تعالیٰ نے حوصلے اور جو صبر دیا ہوا ہے اس صبر اور اس حوصلے کی حفاظت کرنی اور اپنے توکل اور اپنی استقامت کی حفاظت کرنی ضروری ہے. باقی ہماری بقا اور ہماری حفاظت جس دن اللہ تعالیٰ نے جس رنگ میں کرنی ہوئی وہ خود ہی کر لے گا. تعلیم، صحت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور یہ دیکھنا کہ ہم کہیں پیچھے تو نہیں رہ رہے کسی شعبے میں. چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی کہ اگر ہمارے بچوں کا میں پرسنلی تو یہ کہ میرے سامنے تو اگر کسی نوجوان کا تلفظ میں بھی ہو تو میں اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کے موافق اپنا حصہ ڈال دیتا ہوں کہ بیٹا یہ جو آپ نے بولا ہے یہ اس طرح نہیں ہے. کسی کی املا درست کروا دیں، کسی کو یہ بتا دیں کہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کے پاس یہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہو چکا ہے، آپ یہاں تک آگے جا سکتے ہو. تھوڑا سا کسی کو کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ایک سٹیپ اور اوپر کے لیے گائیڈ کر دیں. یہ کام کیے جا سکتے ہیں. باقی یہ ان کی ویڈیوز پہ مصروف ہونا کام کوئی نہیں ہے. ہماری جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ لمیٹڈ اور محدود انرجیز ہیں، تو ان انرجیز ہی کو استعمال کر کے تو اگلے زمانے جو ہیں ان کو ڈیزائن کرنا ہے اور ان کو ویژولائز بھی کرنا ہے اور ان کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے اللہ کے فضل سے. بہرحال میں نے تو صرف اس گزارش کے لیے کہ زمینی طور پر بھی کوئی ایسی ہاہاکار نہیں ہے، حال مر کے پتہ نہیں ہون کی ہو جانا. کیسے کچھ ہو جانا ہے؟ پہلے کب ہوا ہے جو اب ہو جانا ہے؟ اور اس وجہ سے نہیں کہ یہ زمینی طور پر یہ حقائق ہیں. خدا تعالیٰ کا سلوک ہی یہ رہا ہے کہ جس وقت وہ کافر قرار دے کے تو بڑی بغلیں بجا رہے تھے اور پورا صفحہ اخباروں کا بھرا ہوا ہوتا تھا نا کہ ساری امت کا اجماع ہو گیا ہے قادیانیوں کے کافر ہونے پہ. انہی دنوں میں خلیفہ ثالث کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وسع مکانہ کا، کہ اپنے مکان وسیع کرو، یا وہ یاتون من کل فج عمیق و یاتی کا من کل فج عمیق، یہ کہ جن جن رستوں سے لوگ آئیں گے سڑکوں پہ گڑے پڑ جائیں گے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو گند وہ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں. اور زائن میں یا ڈیلس میں وہ جس طرح کی بڑی فیسلٹی، وہاں پہ ایک نوجوان ڈیوٹی پہ تھا تو اس سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ میں نے خود امریکہ میں رہتے ہوئے اتنی بڑی فیسلٹیز بہت کم دیکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کس طرح کے نفوذ دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ڈیزائنز کچھ اور ہیں. تو تم نے جانا عشق کو کچھ اور، میں نے اور کچھ، یہاں کچھ اور سلسلہ چل رہا ہے.